نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہم اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ صدیق بتائیے گا، یہ ملاقات تو آج نہیں ہو سکی، وزیر اعظم ڈیفینیٹلی حکومت کے آخری دنوں میں بہت مصروف ہیں، لیکن کیا اپوزیشن لیڈر کے پاس جانے سے پہلے حکومت نے اپنے معاملات کو طے کر لیا ہے، الائن کر لیا ہے؟ ایک متفقہ نام ہے جو راجہ ریاض صاحب کے پاس جا رہا ہو حکومت کی طرف سے؟ جی، یہاں پہ سچویشن اس حوالے سے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کوئی پرانی خبر تو نہیں دوں گا، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہم نے اپنے ذرائع سے اور سیاسی سورسز کے ساتھ جو گفتگو کی، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ راجہ ریاض کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات اصل میں ہو کیوں نہیں رہی؟ کل ہونی تھی نہیں ہوئی، آج ہونی تھی نہیں ہوئی، اب یہ کل کا 4 بجے کا وقت رکھا گیا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک حکمران اتحاد کے اپنے درمیان کسی نام پہ اتفاق نہیں ہوا۔ آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو رات گئے وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک مشاورت ہوئی تھی، اس میں آصف زرداری جو ہیں وہ دو جو نام ہے گوہر اعجاز کا اور دوسرا جو نام وہ لے کر آئے ہیں سامنے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف جو ہیں وہ پہلے فواد حسن فواد کے نام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا، ان کی خواہش ہے کہ وہ بن جائیں۔ اب نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں ایک نام اور ایڈ ہوا ہے، جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے کا۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ حکمران اتحاد چاہتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہم آپس میں کسی نام پہ اتفاق کر لیں، اس کے بعد راجہ ریاض کے پاس جائیں۔ اور اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ راجہ ریاض کو بھی ایک ایسا نام جو ہے وہ ان کی فہرست میں ڈلوایا جائے جو اس طرف بھی ہو اور اس طرف بھی ہو، اور اس کے اوپر اتفاق رائے جو ہے وہ ہو جائے۔ راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر حیثیت آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی کی ہے۔ جملہ استعمال کیا ہے کہ اس طرف اور اس طرف، یہ تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو حفیظ شیخ کا نام تھا، دیگر کچھ نام موسٹ فیوریٹ قرار دیے جا رہے تھے، وہ اچانک اس لسٹ میں سے یا کنسیڈریشن میں سے کہاں چلے گئے؟ وہ راجہ ریاض کی طرف سے آئیں گے اب؟ دیکھیے یہ آ سکتے، اب دیکھیں 3 اس میں بنیادی فریق ہو گئے ہیں، ایک حکمران اتحاد، دوسرا اپوزیشن لیڈر اور تیسری ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ مقتدر حلقے بھی اس حوالے سے ظاہر ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو، معاشی استحکام بھی ہو، اور ایک ایسا شخص جو ہے وہ نگران وزیر اعظم آئے جو کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کر جائے۔ تو وہ بھی یہ چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے کہا کہ حفیظ شیخ، شاہد خاقان عباسی، یہ لوگ بھی دوڑ میں شامل ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتائی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی، کیونکہ حکمران اتحاد پہلے اپنے اختلاف جو ہے وہ حل کرنا چاہتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج رات اس حوالے سے فیصلہ کن جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد پھر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کل ملاقات ہو جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ اپوزیشن لیڈر کی سطح کے اوپر ہی یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر اگلا فورم پارلیمانی کمیٹی ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے، 7 دن کا وقت ہے، 4 دن الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے، 3 دن جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہوں گے۔ تو پھر یہ بھی ایک آپشن کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوتا تو پھر 14 اگست کی جو ہمارا یوم آزادی ہے اس کی جو تقریب ہے مرکزی پرچم کشائی کی، اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں۔ یہ بھی ایک یہاں پہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہی جو ہے وہ اس جو قومی تقریب ہے اس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرے، ایک یہ پہلو بھی ہے، لیکن وہ صورت میں ہوگا اگر راجہ ریاض اور وزیر اعظم کے درمیان کسی نام پہ اتفاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس سٹوری کا ٹیک اوے یہ ہے مختصراً کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ حکمران اتحاد کے نام فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ صدیق ساجد آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔